ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جب ہم فیئر سرمن کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات پاک کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے ہم جس کو جانتے ہیں، اس کو میں دیکھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس میں نے جو بگننگ میں پوائنٹ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے بارے میں بات فرما دی، اور یہ بھی فرما دیا جو یہاں پہ موجود ہیں وہ اگلوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت کے بارے میں بات فرما دی، لیکن پھر دوبارہ سے خواتین کے، عورتوں کے فیمیل رائٹس کو پھر اس پر ایمفسائز کیا دوبارہ سے. تو پہلے پوائنٹ پہ جب امت کی بات ہوئی تو خواتین اس میں آ گئی نیچرلی، obviously they're in there when they're addressing the ummah. تو جو ویمن ہیں ان کو دوبارہ سے پھر ہمیں فوکس کروانا کہ جو خواتین کے رائٹس ہیں ان کا دھیان رکھنا، ان کا تم پر حق ہے. تو اس سے یہ نہیں لگتا کہ سم ویئر along the line، جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم زوال پذیر ہونے جا رہے تھے اور ہمارے اندر سے اخلاقیات کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہماری کامیابی کا ترہ امتیاز بنی اور جنہوں نے ہمیں نمایاں کیا اور آج بھی کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہم سے جاتی رہیں گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر جو ایمفسس کو بڑھایا ایک چیز، اور دوسری چیز جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جو بیرونی طاقتیں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے ان بیرونی طاقتوں کو پس پردہ کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اندرونی طور پہ بھی ہمارے مسائل ایز اے امہ صرف خواتین کے نہیں، ہر حق کے لحاظ سے. اور میں اس کو ایسے بھی کنسیڈر کرتا ہوں کہ rather than talking about women rights or men rights alike, if we talk about rights of the people, rights in general, right of the ummah، تو اسی کے اندر سب کے رائٹس نہیں آ جائیں گے. تو ایسا کیوں ہے کہ اس پر بہت زیادہ ایمفسس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، اور ہمارے انٹرنل جو اس وقت شگاف پڑ چکے ہیں، جو دراڑیں، ان کو ہم نے دوبارہ روٹ لیول سے کس طرح سے فکس کرنا اور اس طرف ہم کیسے چلیں گے؟ جی، جیسا کہ آپ نے کوشچن کیا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین نصیحت، دین جو ہے یہ نصیحت ہے، اور نصیحت جو ہے اس شخص کو کی جاتی ہے کہ جو اس پر توجہ دے سکتا ہو، اس پر عمل کر سکتا ہو. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ دین قابل عمل تھا تو یہ فرمایا الدین نصیحت، دین واقعتاً نصیحت کا نام ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین اسلام ٹوٹلی جو ہے یہ نصیحت ہے. جی، ہمارے ہاں دو اس وقت چیلنجز جو ہے وہ اس وقت معاشرے کے اندر چل رہے ہیں. جی، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو بطور نصیحت جو ہے معاشرے تک کیسے پہنچانا ہے، اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے اس وقت ہمیں جو چیلنجز درکار ہیں، جو ہمیں درپیش ہیں پوری دنیا میں، جیسے گلوبلائزیشن ہے، مٹیریلزم ہے، فیمنزم ہے، اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں مٹیریلسٹک اپروچ ہے. اب یہ ایک نیا معاشرے کے اندر ایک چیز آ رہی ہے جو لبرلزم کے نام سے ہے. جی بالکل. اور بڑا ایک افسوس اور درد دل والی بات ہے کہ لبرلزم کے نام پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، معاشرہ ایک الگ چیز ہے. یہ وہی بات ہے کہ جس طرح انلائٹنمنٹ جو ہے 18ویں صدی کے اندر جب چرچ اور اسٹیٹ کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بات کہی گئی کہ کرسچنز جو ہے وہ چرچ کے اندر ہی رہیں گے اور اپنی مذہبی سرگرمیاں جو ہے وہ انجام دیں گے، اور سیاست جو ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو سیاست جانتے ہوں اور پولیٹکس جو ہے وہ پڑھتے ہوں، ان لوگوں کا کام ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ الگ کر دیا. اور یہی بات جو ہے وہ سیم ٹو سیم جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام الگ چیز ہے اور سیاست اور پولیٹکس جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، ٹکڑے ہو جائیں تاکہ. تو اب یہ کیا ہوا کہ ٹکڑے ہو گیا. اب اس کو جوڑنے کے لیے
سب سے پہلے تو ان فتنوں کا مقابلہ کیا جائے، یہ جو فتنے ہمیں درکار ہیں، اور اس کے لیے ایسے علماء ہمیں چاہیے، ایسے جو ہے اہل علم چاہیے جو اس وقت دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوں، دین کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوں، وہ زبانیں بھی جانتے ہوں، وہ دعویٰ ٹولز کو بھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ان کو آتی ہو، وہ سائنس بھی پڑھتے ہوں، فلسفی بھی پڑھتے ہوں، وہ نیچرل سائنسز کے بھی اسٹوڈنٹس ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ قرآن و حدیث بھی جب پڑھیں گے تو وہ ان فتنوں کا بھی مقابلہ کریں گے اور وومن رائٹس بھی بتائیں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ اس وقت میں نے جو ہے وہ ویمن رائٹس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جیسے آپ نے سوال کے اندر بھی یہ فرمایا کہ بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ اس وقت ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیں ویمن رائٹس جو ہے ہم نے دینے ہیں اور ہم نے جو ہے اس طریقے سے کرنے ہیں، اور ہم جو ہے وہ سیرت کے اوپر سال کے اندر ایک جو ہے وہ کانفرنس کر لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نصاب کے اندر شامل کریں گے۔ اب آپ اپنا نصاب دیکھیں، بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے، کیا اس نصاب کے اندر یہ ویمن رائٹس کی چیزیں موجود ہیں؟ بچوں کی تربیت میں بھی یہ بات شامل ہے؟ جب آپ کے سلیبس میں یہ چیز شامل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو 5% یا 10% ہے، تو اس سے آپ کس طریقے سے آپ کریں گے؟ دین سے لوگ ویسے ہی خائف ہو چکے ہیں، اور میں یہ ایک بات کہوں گا کہ اگر 100% میں سے 2 یا 3% کوئی بندہ عمل نہیں کر رہا، اس کا تعلق کسی بھی اس سے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا دین ہی ایسا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ چند ایک عناصر جو ہیں وہ پورے دین کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور یہ اس وقت علماء وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جہاں اپنے مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں نصاب، وہاں پہ ان چیزوں کو بھی شامل کریں، دنیاوی تعلیم کو بھی شامل کریں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی لے کر آئیں۔ میرے خیال میں سائنس پڑھنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اور ہمارے علماء جو ہے بڑے بڑے جو اسکالرس تھے، پہلے جتنے بھی مسلم سائنٹسٹ تھے، سارے جو ہے وہ سائنس پڑھے ہوئے تھے، اور سائنس کے دے آر جو ہے انوینچرس آف دا سائنسز، ہاں، اور دے ور scientists of the biology, of the physics, of the chemistry and different sciences۔ اور آپ اپنی مثال لے لیں کہ اعلیٰ حضرت سیدی عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل محقق بریلوی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ 56 سائنسز کے بہت بڑے مجدد، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے سائنٹسٹ تھے اصل میں۔ وہ آپ دیکھیے کہ ان کی کتابیں آپ پڑھیں کہ ایک آج کا جو فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر اب جب کتاب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ ایک عالم دین نے لکھی ہے اتنی بڑی کتاب، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر امام احمد رضا فاضل محقق بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ریسرچز ہیں، ان کے انگلش میں ٹرانسلیشنس ہو رہی ہیں، عربک کے اندر ٹرانسلیشنس ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر ان پر تھیسز لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء جو تھے وہ سائنس پر بلیو کرتے ہوئے سارے علوم پڑھتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ان علوم کا پتہ عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ 36 نباتات کا ذکر ہے، سبحان اللہ، 36 نباتات کا ذکر ہے، اور ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے اس کے اوپر تھیسس لکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے شہد کا ذکر ہے، اسی طریقے سے مختلف جو ہے وہ سائنسز جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر ملتی ہیں۔ آب زمزم کے متعلق آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس پانی پر ریسرچ ہوئی، ترکی کے ایک بہت بڑے محقق نے اس پر کام کیا۔ ان کے والد جو تھے 1930 کے اندر انجینئر تھے مکہ المکرمہ کے اندر، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام یحییٰ کوشک تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والد سے وہ چیزیں لیں اور اس کو جو ہے ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر بند کیا۔ ترکش زبان کے اندر وہ کتاب ہے آب زمزم کے نام سے، آج کل اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے۔ انہوں نے وہاں پر یہ بات لکھی کہ وہ جس جگہ سے آب زمزم نکل رہا ہے صرف 3 پتھر ہیں، اور پتھر جو ہیں وہ چھوٹی سی کیپیسٹی کے اندر ہیں، اور بڑی حیرت والی بات ہے
کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات پڑھ کر انسان جو ہے وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ کرشمہ دکھاتی ہے. ایک چھوٹی سی جگہ سے اتنا پانی نکل رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے سیراب ہو رہی ہے اور شفا حاصل کر رہی ہے. پھر انہوں نے بایولوجیکل اس کے کیمیکلز کو جاننے کی کوشش کی کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو انسانی صحت اور ہیومن ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اور اس کی انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ مفید ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے ہمیں آب زمزم کے متعلق ملتا ہے. تو حقوق نسواں کے متعلق جو آپ فرما رہے تھے، اس وقت ہم نے اس گیپ کو پورا کرتے ہوئے ہم اگر سارے مل کر جو ہے ہم اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. والدین کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنا. دے آر رسپانسبل فار دس تھنگ دیٹ کہ وہ اپنی جو اولاد ہے بحیثیت پیرنٹس ہونے کے وہ ایسی تربیت کریں جیسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. جس طریقے سے ازواج مطہرات جو ہے انہوں نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی. آپ دیکھیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ ایک بزنس کی بہت بڑی ماہر تھیں. اور آپ دیکھیے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ پیکٹ ہوا اور آپ نے معاہدہ فرمایا اور بزنس سے آپ اتنے متاثر ہوئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو ہے نکاح ہوا. اب یہاں پر عمر آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال عمر تھی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 25 سال عمر تھی. 15 سال کا گیپ تھا. اس وقت معاشرے میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کف اگرچہ جو ہے نکاح کے لیے شرعی حیثیت اس کی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمر کی ایسے پیچ و تاب میں چلے جائیں کہ آپ نکاح جیسی عظیم ترین سنت کو ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور پھر سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالمہ، مفتیہ اور محدثہ. اور بڑے ایک تعجب والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے ایک بہت بڑے ماہر استاد اور حدیث کے جو ہے وہ راوی، اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی مفتیہ اور محدثہ جو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اکثر سوال پوچھا کرتی تھیں اور آپ سے جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ لیا کرتی تھیں. اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہماری احادیث کی لٹریچر کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان تک یہ جو ہمارا بہت بڑا ایک دینی ادب ہے ان تک پہنچائیں اور ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ ہم فلاح معاشرہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ. تو آپ کی بات کو اگر میں ایک نٹ شیل میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو یہ پرندہ ہے یہ 2 پروں والا ہے لیکن ہم اس کو 1 پر کے ساتھ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم ان مصائب اور ان آلام کا شکار ہیں اس وقت.